الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شب برات کے کچھ نوافل اور اس کی اہمیت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے وہ بہن یا بھائی جو کہ شعبان المعظم کی 14ویں شب بھی روزہ دار ہیں، ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ اگر وہ لوگ جنہوں نے آج روزہ نہیں رکھا وہ 15 شعبان المعظم کو ضرور روزہ رکھیں۔ بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں والا یہ دن ہے اور یہ راتیں ہیں، ایسی راتیں پھر کبھی نہیں ملتی، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے شعبان المعظم کی 15ویں شب کے مغرب کے بعد کے بھی نوافل بتاؤں گی اور ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو محتاجی سے بچا لے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کی 15ویں رات جب نماز سے فارغ ہو کر سر آسمان کی طرف اٹھایا تو ایک سبز ٹکڑا نظر آیا، اس کا نور آسمان سے ملا ہوا تھا۔ اس ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے اور یہ ملک العزیز اللہ تعالی عمر بن عبدالعزیز کی طرف ہے۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات خوب محنت و کوشش یعنی مجاہدہ کیجئے، اس رات یقیناً حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب محنت و مشقت فرمائی تو جبرائیل امین علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری امت کی بخشش فرما دی ہے سوائے ان کے جو شرک کرے۔ پھر عرض کیا، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے سر انور اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے آج کی رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے آج کی رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے آج کی رات عاجزی کی ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ ندا لگا رہا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جو آج کی رات خوف سے رویا ہو۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے آج کی رات کوئی نیک عمل کیا ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے، آج کی رات کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اسے عطا کیا جائے۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ صدا بلند کر رہا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ یہ رحمت بھری صدائیں سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل امین، جنت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، صبح صادق تک، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب شعبان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ملک الموت کے لیے صحیفہ لکھا جاتا ہے۔ اس صحیفے میں اس کا نام ہوتا ہے جو اس سال سے آئندہ سال تک مرنے والا ہو، یعنی 15ویں شعبان سے 15ویں شعبان تک۔ اور بے شک آدمی عورتوں سے نکاح کرتا ہے، مکان بناتا ہے، باغ اگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، حالانکہ اس کا نام زندوں میں شمار نہیں ہوتا۔ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ فیما یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ تو پس دیا جاتا ہے نسخہ رزق
حضرت میکائیل علیہ السلام کو، اور نسخہ لڑائی زلزلہ اور بجلی کی کڑک اور زمین میں گاڑ دینا حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور نسخہ اعمال کا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دنیا کے آسمان والے فرشتے کی طرف جو کہ بہت عظیم فرشتہ ہے۔ تو شب برات کو مرنے والوں کے ناموں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے مانگو، درد دل مانگو، حسن نظر مانگو، رزق وسیع تر مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو جو شب برات کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے ساری رات عبادت کرنی ہے، 1 منٹ بھی آپ نے نہیں سونا ہے، کثرت سے ساری رات عبادت کرنی ہے، اور ہو سکے تو آپ نے صلاۃ التسبیح کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر یہ پڑھنا ہے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمدللہ اور کوئی بھی آپ نے سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع میں جا کے رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار پھر سے یہی کلمات پڑھنے، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ یہ پورے۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر اور تسمیع و تحمید کے بعد آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر سجدے کو جانا ہے اور اس میں آپ نے 10 بار پہ کہنا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار کہنا ہے۔ پھر سجدے کو جانا ہے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یوں ہی 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں 75 ٹائم 75 مرتبہ تسبیح، اور چاروں میں 300 ہوئیں، اور رکوع و سجود میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی اعلیٰ کے کہنے کے بعد تسبیحات پڑھنی ہیں۔ تو شب برات فیصلوں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، عمر مقرر کی رات ہے، نصیب بدلنے کی رات ہے، سارے کا سارا نظام بدلنے کی رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمانا، ہمارے نصیب ہمارا مقدر سب کچھ بدل دینا، اے ہماری سانسوں کے مالک ہم سب کو سلامت رکھنا، ان ناگہانی آفات سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ پھر میں نے آپ کو جو 7 پتے بیری کے جوش پانی میں دے کر نہانے کو کہا، تو آپ نے ہر پتے پہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے جتنے آپ کے پاس 7 پتے ہیں 7 پتوں پر آپ نے وہ کلمات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئی بھی میٹھی چیز وغیرہ بھی بنانی ہے آپ نے۔ اور 15 شعبان کو جو مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل ہیں، وہ 6 نوافل ہیں، وہ آپ نے کس طرح سے پڑھنے ہیں۔ معمولات اولیاء کرام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعت سے پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیں کہ یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کریں یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورت پڑھیں، چاہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار، جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لینی ہیں تو بیٹھ کر 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پوری سورت اور 1 بار سورہ یاسین پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اونچی سی آواز میں پڑھ لے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سن لیں، تو رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا اور اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کو کسی قسم کی محتاجی عطا نہیں کرے گا، محتاجی سے دور رکھے گا۔
اور ایک اور نوافل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نے کس طرح سے پڑھنے ہیں، آپ لوگ اس کو غور سے سن لیجئے۔ 12 نوافل ہیں، بہت ہی آسان ترین نوافل ہیں۔ شب برات میں جس نے 12 نفل ادا کیے، ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، تو وہ دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اور وہ اپنے اہل و عیال میں سے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، یہ تھا ہمارے آج کے نوافل، آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے شب برات کی رات کو اور شب برات کے دن کو، یعنی 15ویں شعبان کو خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ بھی اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔